تھے جس نظر سے ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی۔ 1989 میں ایک کتاب شائع کی گئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں رد عمل آیا۔ مغرب کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ مغرب میں مذہب کو بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح مذہب کو نہیں دیکھتے۔ اسلام کو عدم برداشت کا مذہب سمجھا گیا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ہر 2-3 سال بعد کوئی اور سامنے آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جس پر مسلمان دنیا سے رد عمل آتا ہے، اور اس طرح اسلام کے بارے میں عدم برداشت کا تاثر پھیلتا جا رہا ہے۔ میں مغرب میں ایک خاص طبقے کو اس ضمن میں ذمہ دار سمجھتا ہوں جو جان بوجھ کر اس قسم کی مذموم کوششیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ مغربی دنیا کی اکثریت کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو رسوا کیا ہے۔ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کے گواہ تھے، اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اور یہی ریاست مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی، جو 700 سالوں تک دنیا کی عظیم الشان تہذیب رہی۔ اور وہ ریاست تھی کیا؟ میں اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں کہ یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ اسلام نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ذمہ داری لی، امیروں سے ٹیکس وصول کیا اور غریبوں پر خرچ کیا۔ ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس زمانے میں پورے معاشرے کی بنیاد غلامی پر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آپ نے اعلان کیا کہ غلاموں کو بھی برابر کا شہری سمجھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں غلام بھی بادشاہ بنے۔ مصر اور ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہی کی، اور پھر اقلیتوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا۔ اسلام کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے۔ آپ نے اعلان کیا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ میں ہمیشہ اس کیس کی مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سربراہ مملکت تھے، ایک یہودی سے مقدمہ ہارے تھے۔ سب سے پہلے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریاست مدینہ میں یہودی بھی برابر کے شہری تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرتا ہے تو وہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو درد پہنچتا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دل کا درد طبعی درد کے مقابلے میں بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے رد عمل آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں دنیا کو، بالخصوص مغربی دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مغربی دنیا میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسی چیزوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیسے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے۔ مغربی معاشروں میں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے، مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے۔ بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں۔